بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول کرتا ہے تو دعا کرتے وقت اگر یہ 7 نشانیاں اپنے اندر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعائیں قبول فرما لی ہیں، اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالی میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ 7 علامت اور نشانیاں کون سی ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہیں، کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور یہ نشانیاں دکھائی دیں تو سمجھ لیا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی چیز کو یا اپنے مقصد کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی بڑی جلدی مچاتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس مجھے فوری طور پر یہ چیزیں مل جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اور ان کے والد محترم جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور مسلسل دعائیں کرتے رہے، اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ بنا دیا اور ایک آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی سے مسلسل دعائیں مانگی، پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کی اور اللہ پر یقین رکھا، اور اتنا مضبوط یقین کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی کرے گا، برا کر ہی نہیں سکتا، اور میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں کر سکتا، میرے لیے بہتر ہی کرے گا۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان پر ہیں تو یقیناً یہ اللہ سے ایک محبت کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فیصلہ بہتر ہی کرے گا۔ اب آئیے وہ کون سی نشانیاں اور علامت ہیں جو ہم دعائیں کرتے وقت اپنے اندر اگر محسوس کریں تو یقین جانیے کہ ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں، اور جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی یقیناً وہ چیزیں ہمیں عطا کر دے گا۔ سب سے پہلے جب آدمی دعائیں کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان اور اپنی توجہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے دل کو دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ بس میرے دل اور دماغ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، میرے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسی ہوئی ہے، اور اس وقت جب دعائیں کر رہا ہے تو دعا کرتے ہوئے اگر بدن کے روگٹے کھڑے ہو جائیں اور بدن میں ایک ہلکی سی کپ کپی سی طاری ہو جائے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ یعنی جب دعا کرتے ہوئے بدن کے روگٹے کھڑے ہو جائیں یا بدن میں ایک ہلکی سی کپ کپی سی طاری ہو جائے اور بدن میں ایسا لگے کہ ہمارے روگٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس وقت یہ جو علامت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی۔ جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت دعا کرتے کرتے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اس موقع پر ہم دعا کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے،
اور اس وقت آنسو نکل جائے اور بندہ جو ہے بلا تکلف اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اور اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے کہ میرے بندے، میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر ہی بھیجتا ہے۔ تو ہم اللہ سے رضا مانگیں کہ اللہ تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا کہ اگر ہم کسی پریشانی میں یا کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو مسلسل دعائیں کرنا، کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، یہ علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس دعا کو بڑا پسند فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے یہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا ہے بلکہ مسلسل دعا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اتنا بڑا پیغمبر کہ جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف، اور اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے، جب ان پر پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے کہ آپ تو چلو تکلیفیں برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کے آنے کے بعد جو امت آئے گی، جو امت ہے، ان کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ ہاں اتنے بڑے پیغمبر نے جب مصیبت کو برداشت کیا تو ہم کیا ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، ہم اپنے پیغمبروں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک سے رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا، رونے کی سی، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور اللہ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے اور دعا شروع کرتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی ایک جو کیفیت ہے وہ پوری بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر اس کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور لذت آتی ہے وہ اس کی ایک مٹھاس، اس کی حلاوت کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے اس طرح سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کی دلی کیفیت اور اس کے جو احساس ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعائیں کر رہا ہے اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، یا جس پر اس طرح کی پریشانی یا حالات گزر رہے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ کر کے اس طریقے سے روتا ہے تو بلا ایک دم سے اس کے جو ہیں آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ایک اور بڑی علامت ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہمیں حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے صبح کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کا کھل جانا، تہجد کے وقت میں اور پھر بیدار ہو جانا،
پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا، میرے عزیزوں، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قبولیت کی علامت کوئی ہے ہی نہیں کہ دعا کرنے کی توفیق مل گئی، وہ بھی صبح کے وقت میں، کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو اور بالکل رات کا سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو سوائے ایک اللہ کی ذات کے، کہ جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارے اس عمل کو دیکھ رہی ہے، اور ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے اور فرشتوں کے درمیان میں فرشتوں کی مجلس میں اعلان کر رہا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت کے خاطر اور صرف میری رضا کے خاطر صرف مجھے اپنا ایک رب اور خدا مان کر کے میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے آپ کو کچھ باتیں بتلائی ہیں۔ دوستوں، دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا قبول ہونے کے بارے میں جانیں گے کہ کون سے وقت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر کچھ خاص ٹائم بتایا گیا ہے، اس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت بھی دعا کے قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالی پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ جن لوگوں کو نماز تہجد پڑھنے کی عادت ہے ان لوگوں کو ڈیلی یہ ٹائم نصیب ہوتا ہے اور بہت خاص وقت مل جاتا ہے دعا کرنے کے لیے۔ اس وقت بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ کوئی شور ہوتا ہے، نہ کسی کام کی مجبوری ہوتی ہے، نہ کسی کی آواز آتی ہے، نہ بچوں کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، نہ کوئی کام ہوتا ہے، صرف اللہ سے لو لگانے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر نماز تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق ہو جائے تو کیا کہنے۔ اس کے علاوہ اذان کے وقت جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ بارش کے وقت کی دعا زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ جہاد کرتے وقت جو دعا کی جائے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن امام صاحب دونوں خطبے کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے چند اوقات آپ کے سامنے رکھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اوقات ہیں، مقام ہیں جہاں دعا کے قبول ہونے کا چانسز زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔